یسوع المسیح کے بابرکت اور قدرت برے نام میں آپ سب کی سلامتی۔ آپ سب خوش ہیں؟ ہاللیلویا۔ آئیں آج خداوند کے زندہ اور مقدس کلام سے سیکھیں گے۔ میں یا آپ کس طرح ہم بابرکت بن سکتے ہیں۔ خداوند کے زندہ اور مقدس کلام میں پیدائش کی کتاب اس کا 30واں باب اور اس کی 27ویں آیت مقدسہ پڑھیں گے۔ پیدائش کی کتاب 30 باب اور 27ویں آیت مقدسہ۔ کلام خدا میں یوں مرقوم ہے، کلام خدا میں یوں مرقوم ہے، تب لابن نے اسے کہا، اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہو، اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہو تو یہی رہ، کیونکہ میں جان گیا ہوں کہ خداوند نے تیرے سبب سے مجھ کو برکت بخشی۔ تب لابن نے اسے کہا، اس آیت کو دوبارہ دہراتا ہوں، تب لابن نے اسے کہا، اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو یہی رہ، کیونکہ میں جان گیا ہوں کہ خداوند نے تیرے سبب سے مجھ کو برکت بخشی۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ اب یہاں ایک بات اس ایک ہی آیت مقدسہ کے اندر غور طلب ہے۔ ایک سوال ہے، یعقوب نے اس بات کا اظہار کیا کہ میں تیرے لیے بابرکت ہوں، یا لابن نے اس بات کو سامنے رکھا کہ تیری وجہ سے مجھے خدا نے برکت بخشی ہے، تیرے سبب سے۔ سو آیت پر جب غور کرتے ہیں، لفظوں کے وزن کو جب دیکھتے ہیں تو یہاں لابن اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ تو میرے پاس ہی رہ جا، تو میرے پاس رہ، کیونکہ میں نے اس بات کو جان لیا ہے کہ خداوند نے تیرے سبب سے مجھے کیا کیا؟ برکت بخشی۔ خداوند کے زندہ اور مقدس کلام کے مطابق اب ذرا سوچیں کہ یعقوب کی زندگی کیسی ہوگی۔ یعقوب کی زندگی کیسی ہوگی کہ وہ خود تو بابرکت تھا ہی، لیکن اس کے سبب سے دوسرے لوگ بھی برکت حاصل کرتے ہیں۔ یعقوب خود تو بابرکت تھا ہی، لیکن اس کے عوض، اس کے بدلے دوسرے لوگ بھی اس کی سبب خدا سے برکت حاصل کرتے ہیں، جس طرح کہ لابن اقرار کر رہا ہے۔ سوچیں کہ مقدس یعقوب کی زندگی خدا کے حضور کیسی ہوگی کہ جس کی وجہ سے خدا لابن کو بھی برکت دیتا۔
آپ ایک کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، اچھی زندگی گزار رہے ہیں، خدا کی مرضی آپ کی زندگی میں پوری ہوتی ہے، خدا آپ کو برکت دے گا یا آپ کے پڑوسی کو برکت دے گا؟ آپ کو برکت دے گا۔ لیکن یہاں سٹوری تھوڑی ڈیفرنٹ ہے، یہاں سٹوری تھوڑی ڈیفرنٹ ہے۔ یہاں لابن اقرار کر رہا ہے کہ خدا نے تیرے سبب مجھے کیا کیا؟ برکت بخشی۔ خدا نے تیرے سبب مجھے برکت بخشی، لہذا تو مجھے چھوڑ کر نہ جا۔ اب یعقوب کا چال چلن یقیناً لابن کے سامنے نیک تھا، اور یعقوب اپنے نیک چال چلن میں لابن کی بھیڑیں بکریاں چرایا کرتا تھا اور ایمانداری کے ساتھ اپنے کام کو پورا کرتا تھا۔ اس کی بھیڑ بکریوں کی افزائش نسل یعقوب کے آنے پر دن بدن بڑھتی گئی، یہاں تک کہ لابن کی اپنی بکریاں بھیڑیں دگنی چگنی ہو گئی، لیکن اس سے بھی دگنی چگنی انہی بھیڑ بکریوں میں سے یعقوب کو ملی۔ سو یعقوب خود تو بابرکت تھا ہی، لیکن اس کے وسیلہ دوسرا شخص بھی برکت حاصل کر رہا ہے۔ کلام خدا میں لکھا ہے، جو کام کرتے ہو جی کے ساتھ کرو، جو کام کرتے ہو جی کے ساتھ کرو، یہ جان کر کہ آدمیوں کے لیے نہیں بلکہ کس کے لیے کرتے ہو؟ خدا کے لیے کرتے ہو۔ اور یعقوب لابن کی بھیڑ بکریاں خدا کے آسرے اور اس کی امید پر چراتا تھا، اور جب وہ جانتا تھا، خدا کے خوف کو مانتا تھا کہ اپنا کام ایمانداری سے کرنا ہے، تو خدا نے اس کو ایسی برکت بخشی کہ جس برکت کا اثر لابن کو بھی ہوا۔ خداوند کے زندہ اور مقدس کلام کے موافق جو کام کرتے ہو جی کے ساتھ کرو۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہم منتھلی پے لاتے ہیں اور اس پے کو اپنے ہاتھ میں لے کر یا ٹیبل پہ رکھ کے یا گود میں رکھ کے ہم پرے کرتے ہیں کہ خداوند ان پیسوں کو بابرکت ٹھہرائے۔ لیکن جب اس سٹوری کو سامنے رکھتے ہیں، اگر پورا مہینہ خوف خدا میں ایمانداری سے کام ہی نہ کیا ہو تو کیا وہ منتھلی پے جو ہے وہ بابرکت ٹھہرے گی؟ ہرگز نہیں، کیونکہ آپ نے اپنی ڈیوٹی اپنی محنت میں کوتاہی کی۔ آپ کے سامنے خدا کا خوف نہیں تھا، اسی لیے وہ فرماتا ہے کہ کیا تو میرے خوف کو مانتا، مجھے جانتا اور پہچانتا ہے؟ اور خوف کو تب ہی بندہ مانتا ہے جب اگلے کو جانتا ہے کہ نے پہلے بھی 60 قتل کیتے ہوئے، تب جا کر اس سے ڈرتا ہے، اس سے خوف آتا ہے کہ 21واں میرا بھی نہ ہو جائے۔ جب جانتا ہے پہچانتا ہے تو تب خوف کو مانتا ہے۔ لیکن ہم منتھلی پے کے اوپر دعا کرنے کے ٹائم تو خدا کو اپنے زندگی میں لیتے ہیں، لیکن جب وہ محنت کرتے ہیں جس کے لیے خدا فرماتا ہے کہ جو کام کرتے ہو جی کے ساتھ کرو، یہ جان کر کہ آدمیوں کے لیے نہیں بلکہ کس کے لیے کرتے ہو؟ خدا کے لیے۔ سو یعقوب نے جب خدا کے لیے یعقوب نے جب خدا کے لیے لابن کی بھیڑ بکریوں کو چرایا
تو ایسی برکت دی کہ لابن بھی بابرکت ہو گیا. کلام خدا کے مطابق آج اگر ہم خود پر غور کریں، آج اگر ہم خود کو دیکھیں، دنیاوی کام تو چھوڑیں، ہم خدا کے کاموں کو دیکھ لیں، چرچ خدمت کو دیکھ لیں، پاسٹر ہے، ایلڈر ہے، ڈیکن ہے، ذمہ داریوں کو دیکھ لیں، دنیا کو کاموں کو چھوڑ دیں. جس چرچ میں 1 سے 2 2 سے 3 پاسٹران ہیں، وہاں دیکھ لیں ہر کوئی ایک دوسرے پہ احسان کر رہا ہوگا، ہر کوئی ایک دوسرے پر احسان کرتا ہے. کوئی بھی خدا کے کام کو اپنا کام جان کر نہیں کرتا. وقت مل گیا تو کر لیا، نہیں وقت ملا تو اگلے سنڈے سے ہی. لیکن جب ہماری ایمانداری اس طرح کی ہوگی، جب ہم خدا ہی کے کلام اور اس کی مرضی کو اپنی زندگی میں نہیں لیں گے. میں نے اس بات کو سامنے رکھا کہ دنیا کی باتیں چھوڑ دیں. یعقوب بابرکت ٹھہرا، لابن کو برکت مل گئی، چھوڑ دیں اس بات کو. کلام خدا کے مطابق یسوع المسیح کا فرمان ہے کہ غیر اقوام کے درمیان تمہارا چال چلن نیک ہو. غیر اقوام کے درمیان تمہارا چال چلن. ہماری کمیونٹی کا چال چلن کیسا ہے؟ ہمارے لوگوں کا چال چلن کیسا ہے؟ ہماری کلیسیاؤں کا چال چلن کیسا ہے؟ میں اکثر ایک بات کرتا ہوں، ہم یورپ کی نقل اپنی زندگی میں رکھتے ہیں. ہم ہر وہ فیشن اپنا لیتے ہیں. چرچز میں ننگے سر عورت کھڑی ہوگی، جبکہ کلام خدا میں حکم ہے کہ عورت حیادار لباس پہنے، عورت حیادار لباس پہنے. یسوع المسیح کا فرمان ہے کہ جو میرے باپ کے کلام کو سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے وہ میرا نہیں ہے، وہ میرا ہے. اور جو اس پر عمل نہیں کرتا وہ میرا نہیں ہے. اب جو بہن، بیٹی، ماں، بہن جو خدا کے اس کلام کو جھٹلاتی ہے، جو حیادار لباس پہنے بغیر چرچ میں آتی ہے، جو ٹائٹ ٹراؤزر اور فیشن کو ترجیح دیتی ہے، کیا وہ خدا کے کلام کو عملی جامہ پہناتی ہے؟ کلام میں لکھا ہے کہ عورت حیادار لباس پہنے. کیا کرے؟ حیادار لباس پہنے. اسی لیے کلام خدا میں مرقوم ہے کہ غیر اقوام کے درمیان اپنا چال چلن نیک رکھیں. ہمیں چرچوں سے حمایت مل جاتی ہے، دل پاک ہونا چاہیے. میرے سامنے جب ایک نے یہ بات کی تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ دل پاک ہے تو ننگے ہونے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ دل پاک ہے نا. دل پاک ہونے کے ساتھ ساتھ، آپ کی آنکھیں پاک ہونے کے ساتھ ساتھ خدا کا کلام اور اس کی مرضی آپ کی زندگی میں ہو. اور خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم بے پردہ نہ ہو، با پردہ ہو. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. سو کلام خدا میں نیک چال چلن کی بات. یسوع المسیح نے فرمایا کہ غیر اقوام قوموں میں اپنا چال چلن نیک رکھو تاکہ تمہارے کاموں کے سبب سے وہ تمہارے خدا کی تمجید کرے. جس طرح مقدس یعقوب
لابن کے ساتھ نیک چال چلن سے چلا اور خدا نے مقدس یعقوب کو لابن کے لیے برکت اور مبارک ٹھہرا دیا۔ جب آپ کا میرا چال چلن غیر اقوام کے درمیان نیک ہوگا، تب غیر قوم یا آپ کا رشتہ دار یا آپ کا بھائی یا آپ کی بہن آپ کے وسیلہ برکت پائے گی۔ جب تک خدا کا کلام آپ کی زندگی میں نہیں ہے، اور یعقوب خدا کے کلام کو مانتا، اسے جانتا، اسے پہچانتا اور اس کے خوف کو مانتا تھا، تب وہ لابن کے لیے بابرکت اور مبارک ٹھہرا۔ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ ہم چرچ خدمت میں دیکھ لیں، ہم اپنی خدمت کو اس طریقے سے انجام نہیں دیتے۔ ہمارے پاس خدمت جو ہے لمیٹڈ خدمت ہے۔ کیا ہے؟ لمیٹڈ خدمت۔ بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک آدمی دعا گو ہے، وہ بدرواں کرتا ہے تو صرف بدرواں ہی کاٹ رہا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بدروہیں نکالتا ہے تو پھر صرف بدروہیں ہی نکالتا ہے۔ غور کریں ذرا اس بات پر، کیا بدروہیں نکالنا، شفا دینا، بیماروں کو چنگا کرنا، یہ آپ کی خدمت ہے؟ خدمت وہ ہے کہ آپ اپنے خون پسینے سے جو کام انجام دیں، اور بیمار کو شفا دینا، بدرو کو نکالنا، یہ آپ کی خدمت نہیں، اس کے نام کی برکت ہے۔ اس کے نام کی برکت ہے۔ بدروہیں آپ سے نہیں، آپ کی دعا سے نہیں، آپ کے لفظوں سے نہیں، یسوع مسیح کے برکت اور قدرت بڑے نام سے ڈرتی ہے، کانپتی ہے اس کے نام سے۔ تو پھر آپ کی میری خدمت تو نہ ہوئی۔ بہت دفعہ اسی طرح آج مجھے اور آپ کو خدا فرماتا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ راست باز ایمان کے ساتھ جیتا رہے گا۔ راست باز ایمان کے ساتھ جیتا رہے گا، ایمان کے ساتھ۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ ایمان بغیر ایمان کے مردہ۔ اور جب اعمال، چال چلن خدا کے کلام اور اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا، دعا 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 دعا، صبح دعا، شام دعا، سنڈے کے سنڈے چرچ، بڑی محنت، بڑی لگن، بڑا دکھاوا، لیکن جو برکتیں خدا فرماتا ہے کہ یہ برکتیں خدا ان کو دیتا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، وہ برکتیں ہمارے اندر پائی ہی نہیں جاتی۔ وہ لکھتا ہے کہ تو گھر میں آتے ہوئے مبارک ٹھہرے گا، گھر سے جاتے ہوئے مبارک ٹھہرے گا، تیری اولاد مبارک ٹھہرے گی، تیرے ٹوکرے مبارک ٹھہریں گے، تیری بیوی تیرے گھر میں میوہ دار طاق کی مانند ہوگی۔ بلکہ 24 گھنٹے کاٹنے ہوتی مٹھیاں ہی کرنا ہونگی، ہر کم مٹھاس دے وچ ہوئے گا۔ مٹھاس تو مراد کہ اچھے ماحول دے وچ۔ کیا ایسا ہوتا ہے؟ کیا میرے آپ کے گھر میں ایسا ہے؟ نہیں ہے تو کلام کو سمجھیں، نہیں ہے تو کلام خدا کو اپنی زندگی میں لیں، راست بازی کو اپنائیں، خداوند کے حضور آئیں، گر گڑائیں خدا کے حضور میں۔ اور جب خدا آپ کو بابرکت ٹھہراتا ہے تو اپنی خدمت کو لمیٹڈ خدمت میں نہ لے۔ خدا آپ کو بہت آگے لے جانا چاہتا ہے۔ خدا آپ کو ایک جگہ پر ٹھہرا کر نہیں رکھتا۔ جس طرح یعقوب کہاں سے چلا، گھر سے بھاگا، لابن کے پاس پہنچا، جب لابن سے واپس گیا تو بیٹیاں، بیٹے، بھیڑ، بکریاں، پتہ نہیں کتنی دول، اور گھر سے کیا لے کر بھاگا تھا؟ کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ بھاگا تھا۔
سو کلام خدا کے مطابق جب خدا آپ کو خدمت دے تو اپنے نیک چال چلن سے اسے روشن کریں۔ مرکز 4 باب اس کی 21ویں آیت مقدسہ دیکھیں گے، یہ آخری آیت مقدسہ ہوگی۔ اور اس نے ان سے کہا، کیا چراغ اس لیے لاتے ہیں کہ پیمانہ یا پلنگ کے نیچے رکھا جائے، اس لیے نہیں کہ چراغ دان پر رکھا جائے جس سے پورا گھر روشن ہو۔ آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں، آپ دعا گو ہیں، آپ کی چرچ خدمت ہے، آپ کلیسیا کے ممبر نہیں بلکہ سربراہ ہیں، آپ کلیسیا کو چرانے والے ہیں، تو پھر کلام خدا اس بات کو سامنے رکھتا ہے کہ چراغ جلا کر کہاں رکھا جاتا ہے؟ چراغ دان کے اوپر، تاکہ پورے گھر کو روشن کرے۔ کس کو روشن کرے؟ پورے گھر کو روشن کرے۔ لیکن اگر اس کو پلنگ کے نیچے رکھ دیں، بس ٹھیک ہے میں سنڈے دے سنڈے، بس ٹھیک ہے میں جمعے دے جمعے، بس ٹھیک ہے صبح شام دعا کر لیجئے، بڑی خدا دا شکر ہے، بڑی خدمت چل رہی ہے، گھروں میں گئے دعا کی۔ میں خادم کا میسیج سن رہا تھا، اس نے کہا پادری زیادہ دعا نہیں زور دیتے ہیں، کسی کے گھر میں بھی جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ دعا پر زور دیتے ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ چلے کہ کلام دیا ہے تو یہ انہوں دے جائیے جاتے جاتے، خالی دعا نہیں، آپ کی زندگی سے خدا کا کلام نکلنا چاہیے۔ لوگ آپ کے کردار کو دیکھیں گے، آپ کے اعمال کو دیکھیں گے، تب آپ کے منہ سے نکلے ہوئے کلام کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنائیں گے۔ اس لیے خدا فرماتا ہے کہ غیر قوموں میں اپنا چال چلن نیک رکھو۔ یسوع المسیح نے فرمایا کہ تم دنیا کا نور ہو اور نور تاریکی میں چمکتا ہے۔ اگر خدا نے خدمت مجھے دی ہے تو مجھے اس خدمت سے دوسری زندگیوں کو نور سے روشنائی دینی ہے، اور وہ آپ کا نیک چال چلن اور آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ آپ کتنا ذمہ داری سے اس کام کو کرتے ہیں۔ آپ چرچ خدمت میں ہیں، آپ کلیسیائی خدمت میں ہیں، جب تک پورے دل پوری جان اور ایمان کے ساتھ خدا کو کلام کو ترجیح نہیں دیں گے، جب تک خدا کے خوف کو مانتے ہوئے اس کے کاموں کو انجام نہیں دیں گے، تب تک بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پاسٹران سے سننے کو ملتا ہے، اہلِ بڑی جاجا کے دعا۔ میں کہتا ہوں کہ جہاں تک آپ کا ہو سکے آپ اس گھرانے کو وقت دیں، آپ اس گھرانے کو وقت دیں۔ وہ آپ کے چرچ آتا ہے یا نہیں آتا؟ اگر کوئی طلبگار ہے آپ کا کہ آپ کے ساتھ مل کر دعا کرے تو ضرور اس کو وقت دے۔ لیکن دے گا کون؟ دے گا تو وہی نا جس کا اپنا چال چلن خدا کے کلام کے مطابق ہو، جو خود خدا کی حضوری میں چلتا ہوگا۔ وہ اس بات کو جانے گا کہ مجھے خدا کے کام کو کیا کرنا ہے۔ میں یہ جو خدمت کر رہا ہوں یہ انسانوں کے اوپر احسان نہیں، یہ چرچ کے اوپر احسان نہیں، یہ کلیسیا کے اوپر احسان نہیں، یہ پاسٹر کے اوپر احسان نہیں، یہ ایلڈر کے اوپر احسان نہیں۔ میں جو خدمت کرتا ہوں وہ میری خدمت کس کے لیے ہے؟ خدا کے لیے۔ تب خدا آپ کو مجھ کو بابرکت اور مبارک ٹھہراتا۔ ہاللیلویا۔ یسوع دنیا میں اپنے نیک کاموں کو انجام دیتے ہو تو کلام کی روشنی تب دوسروں پر پڑتی ہے۔ جس طرح چراغ دان پر رکھنے سے گھر روشن ہوتا ہے، غور کیجئے گا اور میرے ساتھ رہیے گا، جس طرح چراغ دان پر رکھنے سے گھر روشن ہوتا ہے، تمہارا نیک چال چلن
جب تم خدا کے ساتھ چلتے اور یسوع چلتے ہوئے دنیا میں اپنے نیک کاموں کو انجام دیتے ہو تو کلام کی روشنی تب دوسروں پر پڑتی ہے. اس لیے تمہارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا تمہارا گفتار خدا کے کلام اور اس کی مرضی کے مطابق ہو. خداوند آپ سب کو برکت دے. آمین آمین.